السلام علیکم ٹو آل آف یو. اور آج ہم لوگ کئی زیارتوں کے لیے نکلے ہیں، مگر آج کی زیارتیں ظاہر ہے تھوڑی سی دور تھیں، تو جو زیارت ہوتی رہیں گی میں کوشش کروں گی کہ امام کے پاس جا کر آپ لوگوں کو سنا پاؤں، اس کے بارے میں ساری انفارمیشن دے پاؤں. اگر نہیں دے پائی تو معذرت. ہمدان نہیں آیا، مجھے لگ رہا ہے ہمدان سوتا رہ گیا، مس کر دیا اسے. ہمدان نہیں آیا نا؟ ہمدان تو آیا نہیں، اب بعد میں فون آیا جب ہم نکل گئے تھے. ہاں دیکھا، مجھے پتا. یہاں پر حضرت حر بن یزید ریاحی کی قبر موجود ہے. ان کا تعلق بنی تمیم سے تھا. بنی تمیم ایک قبیلہ ہے عراق کا، اور یہ تمیم کے رہنے والے تھے. واقع کربلا میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، ایک بہت بڑا مقام ہے. یہ پہلے ابن زیاد کے لشکر میں شامل تھے، پھر اس کے بعد یہ امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے. عجیب کیفیت ہے نا. روایتوں میں آیا ہے کہ عجیب فکر ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی فکر کرنا، 1 گھنٹے کی فکر، 1 گھنٹے بیٹھ کر سوچنا گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے 70 سال کی عبادت سے افضل آپ نے کام کیا ہو. عجیب ہے، روایت ہے. جب ہم نے اس روایت کا مطالعہ کر رہے تھے ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن شیخ مرتضی انصاری سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ 1 گھنٹہ فکر کرے اور 70 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے. تو انہوں نے فرمایا تھا، شیخ مرتضی انصاری کہتے ہیں کہ حر کی طرح سوچنا، کہ جناب حر نے شب عاشور 1 گھنٹے کی فکر اس کی 70 سال کی عبادت سے افضل کر دی. کہ وہ ابن زیاد کے لشکر میں شامل تھے، پھر وہ امام 1 گھنٹے فکر کرنا کہ آیا یہ باطل پر ہیں یا یہ باطل پر ہیں، آیا یہ حق پر ہیں یا وہ حق پر ہیں. لیکن ممکن ہی نہیں ہے. لیکن دل میں محبت اہل بیت تھی نا جناب حر کے. کیا کہنے لگے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ جہاں پر زہرا کا لال ہو وہ باطل پر ہو. یہ مقام جناب حر کو، جب جناب حر شہید ہوئے، یہ مرتبہ کسی شہید کو نہیں ملا جو مرتبہ جناب حر کو ملا. روایاتوں میں آیا ہے کہ جناب حر کو کہ جب سر پہ ضربت لگی تھی، امام حسین نے جناب سیدہ کا رومال جناب حر کے سر پر باندھا. اللہ اکبر، تصور کریں جناب حر کا یہ مقام، جناب سیدہ کا رومال. اللہ اکبر، یہ مقام جناب حر کو ملا. کیا مطلب؟ ایک شخص پہلے ابن زیاد کے لشکر میں شامل تھا، پھر امام حسین کے لشکر میں آ گیا. روایتوں میں آیا ہے کہ اس وقت تک انہیں یقین نہیں تھا کہ عاشورے والے دن جنگ ہوگی. جناب حر کا مقام، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آیا تھا امام حسین کے لشکر میں، ان کا ایک بھائی اور ایک غلام. یہ 4 لوگ جو تھے امام حسین کے لشکر میں پھر شامل ہو گئے. اب ہم سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب یہ واقع کربلا میں شہید ہوئے تھے تو ان کی قبر یہاں پر موجود کیسے ہے؟ امام حسین نے کہ جب کربلا کی زمین کو خریدا تھا 2 محرم کو 60,000 درہم میں کربلا کی زمین کو خریدا تھا، تو یہ آخری حدود تھی کربلا کی، آخری حدود تھی کہ جہاں پر حضرت حر کو دفن کیا گیا. وہ اس لیے کہ جب حضرت حر کی شہادت واقع ہوئی اور سارے اہل بیت کی شہادت واقع ہوئی، انصار کی شہادت واقع ہوئی، سب اپنے اپنے لاشوں کو دفنانے لگے، سوائے 2 لاشیں موجود تھے. ایک امام حسین کا لاشا موجود تھا اور ایک حضرت علی اصغر کا لاشا موجود تھا، جس کو کوئی نہ دفنانے والا موجود تھا اور نہ پامالی سے بچانے والا لاشا کوئی موجود تھا. روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت حر کی شہادت واقع ہوئی، واقع کربلا کے بعد ان کی والدہ آئیں، روایت کے جملے ہیں، ان کی والدہ آئیں اور حضرت حر کی لاشیں کو اٹھا کے اپنے قبیلہ حریہ یعنی بنو تمیم کی طرف لے جانے لگی. تو اس مقام پر ان کا جو جنازہ تھا وہ رک گیا اور یہاں سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کیونکہ یہ کربلا کی آخری حدود تھی. اسی وجہ سے قبیلہ حریہ والوں نے
ان کی والدہ کے ساتھ حضرت حر کو اس مقام پر دفن کر دیا. یہ اس کی علت تھی, اسی وجہ سے جناب حر کو یہاں پر دفن کیا گیا. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. مسلم بن عقیل. چلیے بسم اللہ. محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. رب اشرح لی صدری. جس مقام پر موجود ہیں یہاں پر دو قبریں ہیں. ایک کا نام محمد ہے, ایک کا نام ابراہیم ہے. یہ دونوں حضرت مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں اور ان کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا تھا. تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ ظالموں نے اہل بیت کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. کوفے میں جب حضرت مسلم ابن عقیل امام حسین کی بیعت کے لیے آئے تھے تو یہ دونوں فرزند کوفے میں ان کے اس وقت ساتھ موجود تھے, لیکن کسی طریقے سے حضرت مسلم ابن عقیل سے جو ہے وہ بچھڑ گئے تھے اور پھر حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت واقع ہو گئی تھی اور پھر حضرت مسلم ابن عقیل کے یہ دو بچے لاوارث ہو گئے تھے. کمسنی کا عالم تھا, ایک کی 5 سال عمر لکھی گئی اور ایک کی 6 سال عمر لکھی گئی. اور ابن زیاد جب یہ بچھڑ گئے تھے تو ابن زیاد نے حکم صادر کیا تھا ان دو بچوں کو جو پکڑ کے لائے گا اسے ابن زیاد انعام دے گا. اور ایک ملعون ان دو بچوں کو پکڑ کر لاتا ہے اور ابن زیاد انہیں قید میں ڈال دیتا ہے. روایت کے جملے ہیں دن میں انہیں صرف ایک روٹی ملتی تھی اور پینے کے لیے ایک پیالہ پانی ملتا پورے دن, پوری رات. دن میں یہ بچے روزہ رکھتے تھے اور رات میں فاقے کی زندگی گزارتے تھے. آپ سب بچے والے تصور کریں کہ جناب رقیہ پہ کیا بیتی ہو کہ ان کے یہ دو فرزند جن کو قید کیا گیا تھا بہرحال کسی طریقے سے یہ آزاد ہوئے. آزاد ہونے کے ساتھ وہ جو داروغہ تھا وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا, اس نے ان دو بچوں کو آزاد کر دیا اور ایک جملہ کہا کہ اے بچوں کہ تم رات کی تاریکی میں سفر کرنا, دن میں سفر نہ کرنا, کیونکہ ابن زیاد کے جو کارندے ہیں وہ تمہیں پکڑ لیں گے اور تمہیں شہید کر دیں گے. یہ دو بچے رات میں سفر کرتے تھے, دن میں کسی جگہ چھپ جایا کرتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ یہ دونوں بچے بھاگتے بھاگتے ایک مقام پر پہنچ گئے. فرات پہ ایک درخت لگا ہوا تھا, وہاں پر جا کے سونے لگ گئے. حارث ملعون کی ایک بیوی جو اہل بیت کی چاہنے والی تھی وہ فرات پر پانی بھرنے کے غرض سے آئی اور ان دو بچوں کو دیکھا اور اپنے گھر میں لے گئی. ان کو کھانا کھلایا, کپڑے پہنائے. پہنانے کے بعد ایک اچھی مہمان نوازی کی اور جو اس کا شوہر تھا ابو الحارث وہ ابن زیاد کے حکم سے ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ ان دو بچوں کو دیکھ رہا تھا کہ یہ دو بچے کہاں ہیں, وہ کہاں رہ گئے. مختصر اختصار کے ساتھ جب پتہ چلا کہ اسی کے گھر میں یہ دو بچے مقیم ہیں, بڑی اذیت ناک ان دو بچوں کو گھسیٹتے ہوئے فرات کے قریب لے کر گیا. فرات کے قریب لے جانے کے بعد ان دو بچوں کو
कहता है कि पहले ये बताओ कौन ज़िबा होना चाहता है। वो कहता है कि मुझे सबसे पहले शहीद कर, कि मैं अपने बड़े भाई को ज़िबा होते हुए नहीं देख सकता। लेकिन बड़ा भाई आगे आता है, कहता है कि सबसे पहले मुझे शहीद कर, मैं बड़ा हूँ, मैं अपने छोटे भाई को शहीद होते हुए नहीं देख सकता। इतने में वो जालिम अपनी तलवार निकालता है और दोनों भाइयों के सर वहीं कलम कर देता है और जसद को उठाकर और फुरात में फेंक देता है। जनाब सैयदा किस आलम में इन दोनों बच्चों की लाशें देखती होंगी। अजीब है, जब इन दो बच्चों के सर काट दिए ना, तश्त में इब्ने ज़ियाद के पास लेकर जाता है। रिवायत में ये दो बच्चे इतने खूबसूरत थे, इब्ने ज़ियाद जब इन दो बच्चों के सर देखता है तो अपने तख्त से गिर जाता है और कहता है, हारिस ए मलहून, तुझे रहम नहीं आया इन दो बच्चों को ऊपर? तूने इन बच्चों को किस अंदाज से शहीद किया है? अल्लाह अभी हम ज़ियारत पढ़ते हैं। ये देखें, ये खैमा है यहाँ से यहाँ तक का, मौला अब्बास का खैमा था। देखा, और जहाँ हम अभी जा रहे हैं इमाम हुसैन का खैमा है। ये मौला हुसैन का खैमा यहाँ था, ये देखें। और ये खैमा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था। मौला हुसैन का। और तो गाइस हमारा आखिरी दिन है यहाँ, आखिरी दिन है यहाँ पे करबला में, और हम जो है शेख जूस पता नहीं क्या क्या पी रहे हैं। शेख ईरानी इराकी सब पी रहे। ये सारे कराची का सारा माल यहाँ पे आया था। अच्छा, मैं भी तो कराची हूँ, ये भी कराची है। खा रही तुझे कुछ बोले? तो दे देना एक और, वन मोर। अच्छा नहीं है। हमारी कुछ ज़ियारतें रह गई थी जो हम नहीं कर पाए थे, और मेरा यही इरादा था कि मैं जाते जाते लाजमी करूँगी, क्योंकि नहीं पता दोबारा कब आना हो कब नहीं आना हो। हालांकि सर्दी बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है कि हमसे चला नहीं जा रहा और मुंह से धुआं निकल रहा है, लेकिन ये है कि ज़ियारतें लाजमी करनी है, तो कोशिश यही है कि करके ही जाएं। بعد ما رجع الضعن للمدينة بس شنو من رجع الضعن لا حسين لا ابو فاضل رجعت مكسورة مولاي شمت عيني يا بس مولاي السجاد। इसके पीछे झूला है वो था, लेकिन हम लेट हो गए तो ये बंद हो गया है। ज़ियारत है यहाँ से बेटा, यहाँ से रास्ता है। ये कुछ ज़ियारतें बाकी थी जो मुझे करनी थी,
بند ہو گیا تھا، لیکن ایٹ لیسٹ میرے دل میں یہ نہیں رہے گا کہ میں اس مقام پہ نہیں گئی. میں گئی، میں نے دیکھا. وہ جھولا ہے علی اصغر کا. علی اصغر وہ جو کہ 6 مہینے میں کے تھے اور ظالموں نے ان کو 3 منہ والے تیر سے شہید کیا تھا. اور خیر یہاں پہ آج ہماری زیارت ہیں اور کربلا کا سفر ختم ہوتا ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ساری چیزیں کربلا کی بہت اچھی اور بہت سمجھ میں آئی ہوں گی. میری کوشش رائے گا نہیں گئی ہوگی. میری کوشش تھی کہ میں آپ لوگوں کو کربلا سے محبت کروا دوں، وہ رائے گا نہیں گئی ہوگی. اور بتا دوں کہ کربلا ایکچولی ہے کیا. باقی کچھ سوالات تھے جن کو میں جواب دینے تھے، جو کہ لڑکیوں نے مجھ سے پوچھے تھے. سوالات کے جواب میں آرام سے دوں گی اگلی ویڈیو میں، کہ ویڈیو آلریڈی بہت لمبی ہو گئی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.